جناب اسپیکر کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اوتھ کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے، کئی سال گزرے ماشاءاللہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے۔ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسو، بہت ایکسٹینسو ایجنڈا جو ہے ترتیب دیا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فوٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو بزنس مین ہیں، چھوٹے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں، میرا ویژن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنامک ہب، بزنس کا ہب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی، اور ان کو وہ والے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت کا کام جو ہے وہ پالیسی بنانا ہے، حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، حکومت کا کام ریگولیشن ہے، حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیو دینا ہے، ان کو وہ ماحول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا ہو، کوئی ان کو کنیکشن لینا ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور جو بیوروکریٹک ہرڈلز ان کے کھڑے کیے جاتے ہیں یا کوئی ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں۔ اگر کسی کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے، وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے، اس کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے، اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے، اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے، اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے، جینوئنلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو جناب اسپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ در بدر خوار نہ ہو۔ ون ونڈو سولوشن ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت، اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہیے۔ میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا، میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، میرا کام ریگولیشن ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں، جو اکنامک ریوائول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پہیہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ چلنا شروع ہو۔ پھر گورننس کا افیکٹو ماڈل دینا، میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نمبل گورنمنٹ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہو، گورننس کا کانسیپٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے، اور بیوروکریسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں، اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، کہ میری زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے۔ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنزم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا یہ جو پلفریج ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹو سسٹم لے کر آئیں، گورننس کا ایک افیکٹو ماڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں، ہر منصوبے کو جب کنسیو کیا جاتا ہے اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے، اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ، وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ وہ میں کروں گی۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچولی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میری ایک یہ بھی میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں، چاہے وہ یوتھ کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں، اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈ بیک ملے، عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسیس ہے وہ میرے آفس تک ہو، میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ، ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی، جو رسپانس ٹائم ہے اس کو میں منیمم بناؤں گی، تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں، ہم یہاں کرسی لے کے مراحت لے کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میں جناب اسپیکر، کیونکہ مہربانی جناب اسپیکر، میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ
بہت دور نہیں ہے. تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک ریلیف پیکیج الحمدللہ بنایا ہے نگہبان کے نام سے، جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان ہے رمضان کا جو پیکیج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، میں سمجھتی ہوں ان کا حق اس طرح جب میں قطاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس دفعہ یہ ایک نیا ماڈل ہے، لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس میں جو ہماری مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروئک ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن وہ کمیٹڈ ہیں اس بات پر. انہوں نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس کو افیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے، ان کی بھی افیکٹو مانیٹرنگ شروع ہوگی. اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو افیکٹو کرنا، ان کی افیکٹو امپلیمنٹیشن. اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں، تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے. اور جناب اسپیکر، جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے BISP ڈیٹا کے. لیکن BISP کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا. اور کیونکہ اگر آپ کا جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے، اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے، 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70 ہزار روپے ہے، اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ڈیٹا نہیں ہے، اور جو ڈیٹا کی عدم موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ ریلائی کرنا پڑا ہے، لیکن میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹرڈ ہے، پاکٹس میں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے پاس ایک افیکٹو، ریلائبل، سینٹرلائز ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر بیسڈ ہوں گے. اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے، میرا مشن ہے، وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا. میں اس کے لیے جناب اسپیکر تھینک یو. اور میں جناب اسپیکر اس پہ میرا انٹرسٹ بھی ہے، میری توجہ بھی ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اور اس میں جو میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے، اور اس میں بہت طرح کے منصوبے، ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر